السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، نشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اولیٰ کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سورہ یاسین کا دوسرا میسیج جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں ایک قریہ، ایک ولیج یا ایک ٹاؤن کی مثال پیش کی ہے، جو مثال ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اس مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرسلین، انبیاء اور رسولوں کی تبلیغ کا طریقہ بتایا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میسنجرز کو بھیجا، یا اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ یا حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان لوگوں کے درمیان میسنجرز کو بھیجیں جو لوگ خدا کا انکار کر چکے ہیں، وہ لوگ جو دین کا انکار کر چکے ہیں، وہ جائیں اور ان کو سمجھائیں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دو رسولوں کو، دو میسنجرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی نے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے، لیکن عادت یہ رہی لوگوں کی، میسنجرز کی باتوں کو جھٹلایا۔ فکذبوہما، دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، ریجیکٹ کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کامنٹیٹرز کہتے ہیں ہر چیز کا علاج ہے لیکن سٹبرنس کا علاج نہیں ہے۔ جو آدمی ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کنٹینیوس
انہوں نے میسنجرز کا انکار کیا، ریجیکٹ کیا، ان میسنجرز کو بھی انہوں نے انکار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے وہ انکار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروفٹس کو اور میسنجرز کو بھیجتا رہا۔ نہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے میسنجرز کو واپس بلا لیا، پھر ایک اور میسنجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ان کی مدد ہو سکے، میسنجرز کی مدد ہو سکے اور ایک گروپ بن کر لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے میسنجر کو بھیجا یا بھیجنے کا حکم دیا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کبھی ایک آدمی کی بات مؤثر نہیں ہوتی ہے تو دو آدمی جائیں، کبھی دو آدمی کی بات مؤثر نہیں ہوتی تو تین آدمی جائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ لوگوں کو سمجھانا ایک مبلغ کا کام ہے اور ایک میسنجر کا کام ہے۔ انہوں نے مل کر کہا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے کہا نہ، پہلے انکار کیا اور اس کے بعد کہا تم ہو کون بھائی؟ تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسا کھاتے ہو، ہم جیسا پیتے ہو، تمہارے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم تمہاری بات کو مان لیں؟ ما قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو، ہم جیسے انسان ہو۔ جب ہم جیسے انسان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو جملہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تم بھی ویسے ہی بول رہے ہو جیسے ہم بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ بولتے ہو جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم بھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ہم جیسے بشر ہو، تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی رسول نہیں ہو، کوئی میسنجر نہیں ہو، کوئی مبلغ نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے بغیر کسی پیسیج کو سنے، بغیر پیغام کو سنے۔ انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ لوگوں کا کام ہے انکار کرنا، ڈینائی کرنا، ریجیکٹ کرنا، لیکن جب انکار بڑھ جاتا ہے تو انسان کے لیے سب سے بڑا جو سہارا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ سب سے بڑا جو سپورٹر ہے ایک مبلغ کا، ایک میسنجر کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انہوں نے مل کر کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے ہم میسنجر ہیں، ہم میسنجر ہیں۔ میسنجرشپ کے لیے لوگوں کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میسنجرشپ کے لیے لوگوں کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم میسنجر ہیں۔ ہمارے پیغام کو سنو اور ہمارے پیغام کو ایکسیپٹ کرو، چاہے تم ہمیں میسنجر مانو یا نہ مانو، ہمیں مبلغ مانو یا نہ مانو۔ یہ بھی یاد رکھو، پریشر ڈالنا، کمپلشن ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ زبردستی تمہیں دین کی طرف لانا، اللہ کی طرف لانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام میسنجرشپ ہے، میسیج کو پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صاف طور پر میسیج کو تم تک پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنا میسیج تم تک پہنچا کر رہیں گے۔ جب یہ بات رسولوں نے پیش کی لوگوں کے سامنے، اب یہاں سے بہانے شروع ہوتے ہیں، بہانوں کے بعد دھمکیاں شروع ہوتی ہیں، ڈرانا شروع ہوتا ہے۔ دشمن کا کام لاجیکل ڈسکشن نہیں ہوتا، دشمن کا کام ریزننگ نہیں ہوتا، دشمن کا کام ڈرانا ہوتا ہے، دھمکانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی، یہ جو میسنجر ہمارے درمیان میں ہیں، 2 ہیں، یہ 3 ہیں، جب سے یہ میسنجر آئے ہیں ہمارے علاقے میں، جب سے ہمارے ٹاؤن میں آئے ہیں، جب سے ہمارے سٹی میں آئے ہیں، نحوست بڑھ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جب بارش نہیں ہو رہی ہے، برکتیں ختم ہو گئی، ضرور ضرور ان میسنجرز کا کام ہے جو یہ نحوست اور نحس لے کر ہمارے درمیان میں آئے ہیں، ان کو نکالو، اس لیے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن یہ منحوس ہیں۔ جب سے یہ آئے ہیں ہمارے درمیان برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے درمیان اب بلیسنگز کا کوئی نام نہیں۔ کبھی کبھار یہ تصور تھا جاہلیت عرب میں کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، کبھی دن کو منحوس کہا جاتا ہے، خدا نخواستہ کبھی کسی پرسنالٹی کو، کسی ذات کو نحس قرار دے دیا جائے تو وہاں سے سارے بہانے، ایکسکیوزوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم بھی
جانتے ہوئے یا نہ انجانے میں یہ بات ہماری زبان سے نکل جاتی ہے. جب سے وہ آ کر ہمارے گھر گیا ہے، جب سے وہ آ کر ہمارے گھر سے گئی ہے، ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے گھر میں نحوست آ گئی ہے. خدا نہ خواستہ یہ شرک ہے، کہیں ہماری زبان پہ یہ جملہ نہ آئے اس کے آنے سے برکتیں چلی گئی ہیں. نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے ممکن ہے آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے برکتیں چلی گئی ہیں. کسی کے آ کر چلے جانے سے برکتوں پر اثر نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ میرے اعمال کے نتیجے میں آج صبح میں نے نماز صبح نہیں پڑھی ہے تو ممکن ہے برکتوں کا دروازہ میرے لیے کھلا ہی نہ ہو کہ برکتیں چلی جائیں. تو انہوں نے کہا جب سے یہ میسنجرز آئے ہیں ہمارے ٹاؤن میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قریے میں نحوستیں ہی نحوستیں، بلائے ہیں بلائے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انبیاء علیہ السلام رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، اپنا قصور دوسروں کی زندگی میں تلاش نہ کرو، اپنا قصور خود اپنی زندگی میں تلاش کرو. اگر میرے پاس برکتیں نہیں ہیں کہاں تلاش کرنا ہے؟ خود اپنے وجود میں تلاش کرنا ہے، دوسروں کے وجود میں نہیں ہے. جب یہ ایکسکیوز کام نہیں آیا تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کیا. کہا اگر تم نہیں مانو گے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے. رجم کبھی کبھار نارمل مارنے کو کہتے ہیں، قتل کرنے کو، لیکن میجورٹی کامنٹیٹرز کہتے ہیں جاہلیت عرب میں، عرب سے پہلے کہ کلچر میں یہ تھا کہ پتھروں سے مارا جاتا تھا، سٹوننگ کی جاتی تھی تاکہ وہ انسان مر جائے. تو وہ دھمکی دیتے ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم لوگ پتھروں سے تمہیں مار دیں گے اور تمہیں عذاب پہنچ جائے گا، دردناک عذاب تمہیں دیں گے. جب دھمکیاں دینا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ دھمکی نہیں تھی. اس لیے ایک طرف کچھ لوگ تھے، میسنجرز تھے، اور دوسری طرف ساری کمیونٹی تھی. جب ساری کمیونٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یقین تھا کہ وہ ایکسکیوزز کے بعد ان رسولوں کو وہ مار دیتے. تو انبیاء نے کہا بل انتم قوم مسرفون، اب تم حد سے آگے بڑھ چکے. طغیانی تمہاری طرف سے، بارڈر کراس کرنا تمہاری طرف سے، ظلم تمہاری طرف سے، ہماری طرف سے نہیں. ہم تو صرف پیغام پہنچاتے، مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، جب یہ انبیاء پیغام پہنچا رہے ہیں، انبیاء کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایسے موقع پر میرے عزیزو انبیاء کی، رسولوں کی، مبلغین کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کی پوائنٹ ہے اس سورے کا. جب انبیاء کی بات لوگوں نے نہیں مانی، یہاں پر اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کمیونٹی میں، اس سوسائٹی میں جہاں انبیاء کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، رسولوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، مبلغین کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، وہاں پر کون مرد ہے جو انبیاء کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ وہاں کون مرد ہے جو میسنجرز کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ انبیاء کے قتل کا پلان بنایا جا رہا تھا. وہ جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعیٰ، ایک دور دراز علاقے سے ایک مرد دوڑ کر آیا. کامنٹیٹرز نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کتنی گفتگو کی ہے، کتنی گفتگو کی ہے. ہر زمانے میں ایک ناصر کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ایک سپورٹر کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ایک ہیلپ کرنے والے کی ضرورت ہے. ایک ہو، چار ہو، 10 ہو، کھڑے ہوں مبلغین کے ساتھ، میسنجرز کے ساتھ، پروفٹس کے ساتھ. اگر وہ نہ ہو تو دین کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. ایک آدمی دوڑ کر آیا، نام کیا تھا؟ قرآن کہتا نام کی ضرورت نہیں ہے، مرد کہہ کر قرآن نے بتا دیا. اس کے اندر اتنی جرأت تھی کہ وہ حق بول سکتا تھا. حق بولنے والا مرد ہے. روایتوں میں قرآن کی زبان میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر حق بول سکتے ہیں تو قرآن کی زبان میں وہ مرد. وہ اکیلا تھا، نام کی ضرورت نہیں ہے، ٹرائب کی ضرورت نہیں ہے، قبیلے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا پڑھا لکھا تھا یہ بھی نہیں معلوم. بعض روایتیں کہتی ہیں وہ راستے میں مسلمان ہوا تھا، راستے میں اس نے 2 نبی اور رسولوں کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، لیکن اندر سے درد تھا، دین کا درد آشنا ہو چکا تھا، حق سے آشنا ہو چکا تھا. وہ دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا قال یا قومی اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، محبت دیکھیے گا، اے میری قوم کیا کر رہے ہو تم؟ یہ رسول ہیں،
یہ میسنجرز ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، دو خصوصیتیں ان کی ہیں۔ ایک تو یہ پیسہ نہیں مانگ رہے، ارے یہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تو تمہیں ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں، تم سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، کوئی اجر کے طلبگار نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت بڑی خوبصورت ہے، یہ خود ہدایت یافتہ ہے، یہ گائیڈڈ لوگ ہیں۔ ان کی زندگی کو تو دیکھو، ان کی پریکٹیکل لائف کو تو دیکھو، یہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ میسیج کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تمہارے درمیان چلنا پھرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، گائیڈڈ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا لوگوں کے درمیان رہنا خود دلیل بن جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی سنت کو دیکھو اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، ان کی بات کو مانو، اس لیے کہ یہ اجر نہیں مانگتے ہیں اور یہ مہتدون ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی طرف اپنی مثال دی اس بندے خدا نے، جسے روایتوں میں بعض روایتوں میں نام بھی بیان کیا، میں بتاتا ہوں ابھی۔ وہ بندے خدا نے کہا اپنی مثال دی، مجھے دیکھو، ابھی میں راستے میں ان کے ہاتھوں ان کے میسیج کو میں نے سنا ہے اور میں ایمان لے آیا ہوں، میری فطرت کو انہوں نے جگا دیا ہے، میرے نیچر اور انسٹنکٹ کو انہوں نے جگا دیا ہے، اور میں نے اللہ کا راستہ انتخاب کر لیا، اور قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور مجھے جانا ہے اور اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ اور جن چیزوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ وہ چیزیں ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے پیچھے چلتے رہے ان کے میسیج کو چھوڑ کر، انی اذن لفی ضلال مبین، تو میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ اپنی مثال دی، تم بھی اگر ان کو چھوڑو گے تو کلیئر ڈیویشن کی طرف تم جاؤ گے۔ ان کی باتوں کو مانو، راہ راست پر آ جاؤ، مجھے دیکھو۔ انی آمنت بربکم فاسمعونی، میں ان کے رب کی طرف ایمان، تمہارے رب کی طرف ایمان لا چکا ہوں اور میری بات کو سنو۔ سنسیئر ہوں میں اپنے میسیج میں۔ انہوں نے بات کو نہیں مانا، بات کو نہیں مانا، نہ رسولوں کی بات مانی، نہ اپنے جیسے ایک انسان کی بات مانی جو دور دراز علاقے سے دوڑ کر آیا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے اس کو انہوں نے پکڑا، اس کو مارا، دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھ کر کچل ڈالا۔ جب لوگ حد سے زیادہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اندر رحم نامی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک پتھر پر اس کا سر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل ڈالا، شہید کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم بھی انعام دینے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور ہم نے انعام کی بارش کر دی، یوں دم نکلا، یوں شہادت نصیب ہوئی۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا والے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں، اے حبیب نجار تم نے شہادت دی ہے، قبر میں نہیں، فوراً جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے جنت کے جانے کے درمیان قبر ہے، پہلے ہم قبر میں جائیں پھر جنت میں جائیں، لیکن جب شہید مرتا ہے وہ قبر میں جانے سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کا پیغام اللہ نے دیا، لیکن لوگوں کی ہدایت کا تصور دیکھیے گا، خیال دیکھیے گا، دم نکلنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کی آواز نکلی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، قالا یا لیت قومی یعلمون۔ مرنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہے بندہ، مرنے کے بعد حیات ہے۔ راہ خدا میں شہادت طلب کیجئے گا، راہ خدا میں مرنا طلب کیجئے گا۔ پروردگار ہم سب کو راہ خدا میں شہادت نصیب کرے۔ مرنا ہو تو آمین کہیے گا۔ قیل ادخل الجنہ، شہادت نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد، شہادت کے بعد گفتگو کر رہا ہے یہ بندہ، کتنا درد تھا اس میں قوم کی ہدایت کا۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اس راہ میں جان دینے کا فائدہ کیا ہے، تو ان کے بدن میں ان کی روح کبھی نہ ٹکتی۔ یا لیت قومی یعلمون، کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ شہادت۔ کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جنت۔
क्या दिया अल्लाह तबारक व तआला ने? बिमा गफर अली रब्बी, यूं शहीद के बदन का पहला कतरा खून का ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, सारी ख़ताएँ माफ़, सारे गुनाह माफ़। जब वो इस दुनिया से जाता है तो पाको पाकीज़ा इस दुनिया से जाता। बिमा गफ़र अली रब्बी, इतना ही नहीं, वजअलनी मिनल मुकरमीन, तो हमारी सबकी आरज़ू यह है कि परवरदिगार हमें अज़ीज़ बनाए, हमें ऑनरेबल बनाए, हमें रिस्पेक्टफुल बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इससे बढ़कर इज्जत क्या? जन्नत का पैगाम अल्लाह दे, अल्लाह माफ़ करे और उसे रिस्पेक्टफुल और ऑनरेबल बना दे, कुरान का हिस्सा बना दे अल्लाह तबारक व तआला, उसकी हिस्ट्री को और उसके वाक़े को और हिस्सा बना दे। जितने लोग सूरह यासीन पढ़ते जाएंगे, यहाँ रुक कर हबीब नज्जार, हबीब दी कारपेंटर, जो दूर से दौड़कर इंसान आया था, उसको सलाम करते हैं, सलाम हो तेरी नुसरत पर जो तूने 2 नबियों की नुसरत की, 3 रसूलों की नुसरत की और अपनी इस नुसरत की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये कौन इंसान था? एक मामूली इंसान जिसने एक्सेप्ट किया और नुसरत की और इस दुनिया से चला गया। मुझे बताइए, जो तारीख़ इस्लाम में नुसरत करते हैं, क्या वो सलाम के काबिल नहीं है हबीब इब्न नज्जार की तरह? क्या वो कारपेंटर की तरह सलाम के काबिल नहीं है? कितनी खूबसूरत रिवायत फरमाई छठे इमाम ने, हज़रत अबू तालिब की मिसाल पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी में हबीब नज्जार जैसी है या मोमिन आले फ़िरौन हज़रत हस्कील जैसी है? उन्होंने नबी की मदद की और हबीब हस्कील ने नबी की मदद की, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नबी की मदद की। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने सिर्फ एक जहद से नबी की मदद की थी, अपनी जान को नबी पर कुर्बान कर दिया, रसूलों पर कुर्बान कर दिया। सलाम हो अबू तालिब पर। अबू तालिब ने अपना माल भी कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी और रहती दुनिया तक अपनी औलाद को ऐसे ट्रेन किया जब भी मौका पड़े अबू तालिब की नस्ल दीन पर कुर्बान आ जाए। ये नुसरत का सिलसिला नस्ल दल नस्ल चलता गया। ये अबू कमाल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये नुसरत का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दिया और अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नुसरत के पैगाम को लिया और रहती दुनिया तक हमें सबक दिया। जब भी दीन को ज़रूरत पड़े, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी नुसरत की, ऐसे लोगों को नमूना बनाओ। दीन की नुसरत करो, मुबल्लिगीन की नुसरत करो, मैसेंजर्स की नुसरत करो, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो, चाहे इस नुसरत के रास्ते में तुम्हें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। इन्ना अहसनल हदीथ व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बाबुका मफ़्तूहुन लिर्राग़िबीन व खैरुका मबदूलुन लित्तालिबीन व फ़ज़्लुका मुबाहुन लिस्साइलीन व नैलुका मुताहुन लिल आमिलीन व रिज़्क़ुका मबसूतुन लिमन असाक व हिल्मुका मुअतरिदुन लिमन नअवाक आदतुकल इहसानु इलल मुसीईन व सबीलुकल इबक़ाउ अलल मुअतदीन। खुतबा दुव्वों में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। जो लास्ट वीक या 2 हफ्तों से मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ और सीरियस न्यूज़ के तौर पर दुनिया वाले चला रहे थे, वो जमहूरिया इस्लामी ईरान के हालात हैं। जो सिलसिला एक छोटे से प्रोटेस्ट से शुरू हुआ, जहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, करेंसी के इन्फ्लुएंशियल की वजह से लोग खड़े हो गए, प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट से तकाजा किया इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाए। उनका कहना, उनका मानना
उनका डिमांड, उनका प्रोटेस्ट लीगल था, लीगल है और लीगल रहेगा। लेकिन इससे कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया और उठाने के बाद जमहूरियत इस्लामी ईरान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की और दुनिया वालों ने, बड़ी ताकतों ने उनका साथ दिया, वेपन्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, गन्स के ज़रिए से, और उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नुकसान ज़ाहरी तौर पर मटीरियल नुकसान बहुत पहुंचाया। और मुमकिन है कि कुछ गवर्नमेंट के इदारों को, ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचाया, और कुछ मस्जिदों को और कुछ ऐसे हरम और रोदों को नुकसान पहुंचाया जहां पर लोग अपनी हाजतें लेकर पहुंचते थे। और दुनिया में एक कोशिश की, एक नाम जो जमहूरियत इस्लामी का है उसको बदनाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशों के बाद इस इन राइटर्स को रोका गया और इस ख़तरनाक इक़दाम को रोका गया। सुना है हालात बेहतर हैं, अल्लाह तबारक व तआला और बेहतर करे इंशाअल्लाह। जहाँ भी लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके इक़्तिसादी मसाइल को हल करे और वो एक पुरसुकून और इत्मीनान वाली मजहबी और अखलाक़ी ज़िंदगी गुजार सके। जो मेरा कंसर्न है इन प्रोटेस्ट में, इन राइटर्स में, जो बच्चे हमें नज़र आए, जो यंगस्टर्स हमें नज़र आए, जो टीन एजर्स हमें नज़र आए, एक कंसर्न भी होता है। कभी कभार इंसान के जहन में एक सवाल भी पैदा होना चाहिए, कभी पॉजिटिव तरीक़े से देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार हैं, रहबर के साथी हैं, कंपेनियंस हैं, आज वो जाग रहे हैं, हालात को देख रहे हैं और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और आज भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तूल उम्र अता करे, कल भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो जहन में आता है कंसर्न, उस कंसर्न्स की तरफ भी तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन का प्लान सिर्फ ज़ाहरी तौर पर किसी मुल्क से जंग करना नहीं होता है। सालों पहले इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे लिए सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो कल्चरल वार है। हमारे लिए जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो फ़रहंग और कल्चर पे अटैक करना है। और वो कल्चर पर अटैक करना उन्होंने शुरू किया सोशल मीडिया के ज़रिए से, और ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने लोगों के लिए फ़राहम की, हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चों का जहन मुमकिन है डिविएट हो जाता है और वो गुमराह हो जाता है, वो हकीकत को समझने से कासिर हो जाते हैं। जब एक मरतबा जहन हट जाता है सिरात मुस्तकीम से, दोबारा लाना उस सिरात मुस्तकीम पर बड़ा ही मुश्किल होता है। कितना खूबसूरत जुमला कहा बाज़ हमारे स्कॉलर्स ने, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन। बड़े सालों मेहनत की 47 ईयर्स रेवोल्यूशन में मेहनत करने के बाद डिस्ट्रक्शन के लिए मुमकिन है एक वीडियो क्लिप, मुमकिन है किसी नौजवान को रास्ते से हटा दे, गुमराह कर दे। तो कल्चरल चीज़ों की तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो एक हिजाब के ज़रिए से अटैक कर सकते हैं, दूसरे ज़ाहिरी गुनाहों के ज़रिए से दुश्मन अटैक कर सकता है। जो नौजवान जिस चीज़ की तरफ भाग रहा है ना, उसी चीज़ को वो जहन को रीड करने के बाद उनके लिए गुमराही के असबाब फराहम कर सकता है। ख़ास तौर पर ख्याल करना पड़ेगा वो इनकलाब में जो हालात पेश आ रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए, मुमकिन है ये चीज़ें नमूना हो, मुमकिन हमारी कम्युनिटीज़ के लिए भी ये नमूना हो कि हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। कि ऐसा ना हो छोटी छोटी चीज़ें हम उसको अपना लें, ईजी अपना लें, और वही चीज़ें हमारे बच्चे को सिरात मुस्तकीम से हटा दें। सब्सटेंस अब्यूज़ की जो बात हो रही है, हमारे बच्चे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं सिगरेट में, हमारे बच्चे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसी चीज़ों में जिसे बाज़ उलमा कहते हैं ये हलाल है, ठीक है, जब तक नुकसान नहीं होगा, हराम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसकी तरफ बच्चा चलता चला जाता है तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ें उसके लिए आसान होती चली जाती हैं। हमारे लीडर्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो लोग मदरसे के, मास के, स्कूल के ज़िम्मेदार हजरात हैं, इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो करना ज़रूरी है कि हमारा नौजवान जा कहाँ रहा है, सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है। अगर नहीं, आज आसान लगता है, सिंपल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन है यही चीज़ें इंसान को डिविएशन की तरफ ले जा सकती हैं। किसी से बात करने के लिए वो तैयार नहीं होते। जब इस डायरेक्शन में बच्चा चला जाता है फिर वो नसीहतों का असर उस पर होने वाला नहीं है। बकौल किसी स्कॉलर के, उनकी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल जाते हैं। वो क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। आज वो समझते हैं हम पैसा दे रहे हैं और कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, एक मैगज़ीन ख़रीद रहे हैं,
جو پورنوگرافی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پیسہ دے کر یہ خرید رہے ہیں. نہیں، پیسہ دے کر کوئی میگزین نہیں خرید رہے ہیں، پیسہ دے کر ایک سبسٹینس ابیوز والی چیز نہیں خرید رہے ہیں، پیسہ نہیں عزت دے کر خرید رہے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں، یہ سمجھانا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج ایک عالم نے ایرانی نوجوان سے خطاب کر کے کہا، خود ایران میں تم کیا دینا چاہتے ہو اور کیا لینا چاہتے ہو، اس کے بارے میں سوچو. کیا تم آیت اللہ خامنائی کو دے کر ٹرمپ کو لینا چاہتے ہو؟ کیا دے رہے ہو، کیا لے رہے ہو؟ جو دینی آزادی ہے، جو دین پر عمل کرنے کی تمہیں فریڈم ہے، کیا اس کو دے کر ایک برا ماحول بنانا چاہتے ہو اپنے شہر میں؟ کیا اس کو خریدنا چاہتے ہو؟ کیا دے رہے ہو، کیا لے رہے ہو، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ سوچنا بہت ضروری. ہمارے بچوں کے ذہنوں کو جگانا بھی بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو کہیں دیر نہ ہو جائے گمراہ ہوتے ہوئے. کہیں انسان کو دیر نہیں لگتی ہے، ممکن ایک رات میں انسان جس طرح نیکیوں کے راستے میں تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے ہی گمراہی کے راستے میں بھی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے کاموں میں مصروف ہے، امپورٹنس اس کی زندگی میں کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں کئی ملک جا چکا ہوں، کئی شہر جا چکا ہوں. اگر ہمارا بچہ ہمارے جو کلچر ہے، ریلیجیس کلچر، اس سے جڑا رہے گا تو اس کی گمراہی کے امکانات بہت کم ہیں. اگر ہمارا بچہ مجالس سے جڑا رہے گا، اگر ہمارا بچہ محافل سے جڑا رہے گا، اگر ہمارا بچہ مسجد سے جڑا رہے گا، اگر ہمارا بچہ دارالقرآن سے جڑا رہے گا، تو یاد رکھیے گا اس کے گمراہی کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. جس دن وہ ہمارے ریلیجیس کلچرل ایکٹیویٹیز سے دور ہوتا جائے گا، دشمن بہت جلد اسے اٹھا کر لے جائے گا. وہ کہیں نہ کہیں جائے گا سوشلائزیشن کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں جائے گا فرینڈشپ بنانے کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں جائے گا، تو وہیں سے گمراہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بنام قرآن، بنام اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام، ہم اپنے بچوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے بچوں کو ایسے پروگرامز میں لانے کی کوشش کریں جو پروگرامز انہیں جگاتے ہیں، انہیں بیدار رکھتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے سائے میں اپنے بچوں کو بٹھانے کی کوشش کریں. وہ بچہ کبھی ڈیویٹ نہیں ہوگا، وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ جملہ کہا جب میڈیا میں آیا نا کہ آیت اللہ خامنئی بھاگنے والے ہیں، رشیا چلے جائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، تو آیت اللہ خامنئی نے کہا میں حضرت ابو الفضل عباس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہیں جا سکتا نہیں ہوں. اگر ابو الفضل عباس سے ہمارا نوجوان جڑا ہوا ہے، علی اکبر سے جڑا ہوا ہے، تو کیا وہ اور جگہ جائے گا؟ وہ اور جگہ اسے وہ اطمینان کہاں ملے گا، وہ سکون کہاں ملے گا، وہ اسے چین کی نیند کہاں آئے گی جہاں دنیا والے اسے بلا رہے. تو ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالیں، جو مناسبتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ مناسبتیں صرف کلچر کہہ کر، ریچولز کہہ کر اس کو اگنور نہ کریں. دنیا کوشش کر رہی ہے، ایران میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کلچر پر اٹیک کیا، اسلامک ریچولز پر اٹیک کیا، اور اس کے بعد وہ بھی وطن سے نکل گئے، بھاگ گئے، وہ بھی ایران سے بھاگ گئے، اور آج کے نوجوانوں کو بھی دین سے بھگانے میں وہ مصروف ہیں. اس کی طرف توجہ کریں، بچوں کو لے آئیں، بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کو بٹھائیں فرش اعضاء پر. پھر یہ فرش اعضاء ان کو کامیابی کی طرف لے جائے گی اور ان کے دین کو، مکتب کو اور مذہب کو بچا لے گی انشاءاللہ. تمام نوجوانوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے دین، مال، جان، ایمان اور اولاد کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.